لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کے پہلے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور یہ ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں بھی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، مگر یہ 12 مہینے ایک جیسے نہیں. آپ دوسرے کیلنڈر کی بات کریں تو سارے کے سارے مہینے ایک جیسے ہیں، مگر اسلامی کیلنڈر میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچنا چاہیے. مار دھاڑ سے، قتال سے، مار پیٹ سے، چوری سے، بغاوت سے، نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر ہم زمانے جاہلیت کی بات کریں، اس مہینے میں حرمت والے مہینے کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے تھے. حرمت والی جگہوں کا خیال رکھتے تھے. اگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پاتے تھے قتل نہیں کرتے. یہ حرمت والی جگہ. ایسی حرمت والے مہینے میں قتال سے، لوٹ مار سے، جنگ و جدال سے بہت دور رہتے تھے، پرہیز کرتے. وہ کافر رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے حرمت والے مہینوں کی قدر کرتے تھے. مگر ہم مسلمانوں پر افسوس ہے کہ ہم مسلمان حرمت کا مطلب ہی نہیں جانتے. تو سال کے 12 مہینے ایک جیسا سمجھتے. تو یہ ماہ محرم جو چل رہا ہے یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، مہینوں کی تعداد 12 ہے، انسان میں 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار حرمت کے ہیں، جیسے ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم۔ آپ نے تینوں مہینوں کا نام گنوایا تو ذوالقعدہ نمبر 1، اس کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے ذوالحجہ، ذوالحجہ کے بعد آتا ہے محرم۔ تو 3 مہینے حرمت والے لگاتار ہیں، پے در پے، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم لگاتار ہے، اور ایک اخیر میں ہے وہ رجب، جو شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کی قدر کرتے تھے، جب وہ جدال سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ خاص طور سے ان مہینوں میں گناہ سے بچیں، شیطانی کاموں سے دور رہیں۔ آج کے جمعے کا جو خطبہ ہے ماہ محرم الحرام تاریخ کے تناظر میں، یہ عنوان ہے۔ یعنی ماہ محرم میں وہ تاریخی چیزیں جو ریئل ہے، حقیقت ہے، ثابت ہے، صحیح سند سے منقول ہے، ان چیزوں کو آج کے خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ ورنہ عام طور پر لوگ ماہ محرم کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں پیش کرتے ہیں نہ جن کا سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے نہ کوئی ثابت ہے، بس وہ عوام میں مشہور ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا دن، یہ وہ دن جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نہیں ثابت ہے۔ نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے عذاب سے بچایا، نہیں ثابت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نمرود کے شر سے عاشورہ کے دن بچایا، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی عاشورہ کے روز، مشہور ہے لیکن ثابت نہیں۔ یوسف علیہ السلام یعقوب اپنے ابو سے ملاقات کیے، مشہور ہے عاشورہ کے حوالے سے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، مشہور ہے لیکن نہیں ثابت ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات پائے، مشہور ہے عاشورہ کے تعلق سے کہ حضرت یونس علیہ السلام عاشورہ کے روز نجات پائے، لیکن ثابت نہیں۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شفا دی، بہت بیمار تھے، جسم بالکل زخم سے چور ہو چکا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ زخم نہ ہو، پریشان تھے، مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن کو شفا ملی، لیکن ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے منقول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عام سی بات ہے جو سماج میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ عاشورہ کے روز قیامت آئے گی، نہیں ثابت۔ قیامت کا علم اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، کسی کو نہیں معلوم، جبریل کو بھی نہیں معلوم، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، انبیاء کو بھی نہیں معلوم، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا۔ لیکن بہت ساری باتیں عاشورہ کے حوالے سے سماج میں مشہور کر دی گئی ہیں جس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ صحیح سند سے منقول نہیں ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کو نہیں بتلانا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں اس کی وضاحت کیوں کی گئی ہے؟ یہ رد کرنے کے لیے، تو رد کرنے کے لیے بیان کر سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ چیز ریئل نہیں ہے، ثابت نہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ سب چیزیں نہیں بتلانی چاہیے۔ عاشورہ کے حوالے سے جو ثابت ہے صحیح سند سے احادیث میں، بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث میں، وہ آج کے درس میں بیان کی جائے گی۔ پہلی چیز جو عاشورہ کے حوالے سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون کو اللہ رب العالمین نے
موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات دلائی، اور اس فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، غرق کیا، دریا میں ڈبو دیا۔ یہ ثابت۔ اسی لیے یہودیوں کے یہاں یہ عاشورہ کا دن بڑا مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی اس دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور یہودی اس دن خاص طور سے یعنی عاشورہ کے روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، وہاں یہودیوں کو دیکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ رکھنے کی وجہ تمہاری کیا ہے؟ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے کہا یہ عاشورہ کا دن یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات دلائی تھی، اور ظالم حکمران کو، ظالم بادشاہ کو، ظالم انسان کو غرق کیا تھا، سمندر کے اندر ڈبا دیا تھا۔ اس لیے ہم شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، صحابہ اکرام نے اعلان کر دیا، کہا روزہ رکھو، عاشورہ کے روز روزہ رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام کی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان پر روزے کی عبادت فرض نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شریعت کی جو تعلیم ہے، جو عبادات ہے، وہ بلوغت کے وقت یہ کیا ہے، فرض ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابیات کہتے ہیں جب وہ روتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی تو ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتے، وہ کھیلتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور شام میں ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اور رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ جیسے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، پہلے یعنی شروع اسلام میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن یہ تعلیم دی گئی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، اس کا استحباب باقی ہے، لیکن فرضیت منسوخ ہے، ختم کر دیا گیا۔ یعنی روزہ رکھنا کمپلسری نہیں، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا مسنون ہے، ثابت ہے، روزہ رکھیں گے جس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کفار قریش، کفار مکہ، مکہ کے جو کافر تھے، وہ بھی عاشورہ کے روز 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں سماج مشہور عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جائے گا؟ اس کا تعلق شہادت حسین سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے کربلا میں، بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، تو اس دن روزہ رکھا جائے۔ بہت ساری عورتیں اس عاشورہ کے روز روزہ اس لیے رکھتی ہیں کیونکہ شہادت حسین کا واقعہ اس میں پیش آیا، نہیں ثابت، یہ روزہ کا تعلق حسین سے جوڑا جائے نہیں ثابت۔ اور اس دن بعض لوگ جو اس طرح بھی پائے گئے ہیں کہ اس دن روزہ نہیں رکھتے بلکہ شربت پلاتے ہیں، سبیلے لگواتے ہیں، جیسے شیعہ وغیرہ اگر آپ دیکھیں ان کی تاریخ اور ان کی تعلیم دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں، تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سبیل لگواتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں، بھوکے پیاسے شہید کرتے ہیں، تو وہ شربت پلاتے ہیں۔ کافر رہتے ہوئے بھی روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے شر سے بچایا تھا، اس شکرانے کے طور پر مسلمان اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور یہودی اور مکہ کے لوگ روزہ رکھتے تھے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا تو ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ سنت ہو گئی، ہمارے لیے ایک عبادت ہو گئی، یہ ہمارے لیے حکم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، روزے کی تعلیم دی ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حضرت حسین شہید کیے گئے تو روزہ رکھا جائے، یہ جہالت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز
جو محرم الحرام کے حوالے سے یا عاشورہ کے حوالے سے ثابت ہے وہ یہ کہ زمانۂ جاہلیت میں 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے روز خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا جاہلیت کے دور میں۔ اسلام سے پہلے کفار قریش خانہ کعبہ کو غلاف پہناتے تھے اور غلاف تبدیل کب کرتے تھے؟ 10 محرم کو، یعنی یہ دن محترم دن تھا، یہ دن ان کے لیے ایک یادگار دن تھا، یہ دن ان کے لیے تاریخی دن تھا۔ تو عاشورہ کے روز زمانۂ جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ کو غلاف پہناتے تھے، اور آج کے دور میں 1 محرم کو بھی اس سال پہنایا گیا ہے۔ اور عام طور پر پہلے یعنی پچھلے سال یا اس سے پہلے کی تاریخ میں جو معمول تھا وہ یہ کہ عرفہ کے روز جب حرم خالی ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا، لیکن اس سال سے 1 محرم کو یعنی نئے سال سے محرم کی 1 تاریخ سے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا گیا ہے۔ لیکن زمانۂ جاہلیت میں 10 محرم کو کفار قریش یا کفار مکہ خانہ کعبہ کو غلاف پہناتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو ثابت ہے وہ یہ کہ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے جس میں مکہ کے مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، بنو ہاشم سے تھے، ان مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی تھی کافروں کی جانب سے، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ شادی کرے گا، نہ سودا کرے گا، نہ سامان بھیجے گا، نہ سامان خریدے گا۔ سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ کیا جس کو حصار شرعی تعلیم کے نام سے جانا تھا، اور یہ 3 سال تک چلتا رہا، اور یہ بڑی خطرناک اور بڑی سخت آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ ہم سے کوئی بات نہ کرے، ہم کو کوئی سامان نہ دے، ہم سے کوئی سامان نہ خریدے، ہمارے گھر کسی میں شادی میں شرکت نہ کرے، یا ہم ان کے یہاں شادی میں شرکت پر پابندی لگا دی جائے، ہنسی خوشی یا غمی میں کوئی ہمارے یہاں شامل نہ ہو اور نہ ہم کسی کے یہاں شامل ہو۔ یہ بڑی خطرناک آزمائش ہے، بڑا خطرناک اور سنگین عذاب ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ مسلمان 3 سال تک اس مصیبت کو جھیلتے رہے، اس پریشانی سے دوچار تھے۔ نبوت کے 10ویں برس محرم الحرام کے مہینے میں یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوا۔ نبوت کے 10ویں برس محرم الحرام کے مہینے میں یہ سوشل بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ جو مسلمانوں پر لگایا گیا تھا، ختم کر دیا گیا۔ ماہ محرم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے ہجرت کی اگر بات کریں تو محرم کے مہینے سے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام مکہ میں مظلوم تھے، مارے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، ان کو اسلام پر عمل کرنے پر پابندی لگائی جاتی تھی، کھلے طور پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسلمان پریشان تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اپنی فراخ دلی کا اظہار کیا اور اپنی کشادگی کا اظہار کیا، دعوت دی، کہا مکہ کے لوگ ہمارے یہاں چلے آئے، نبی ہمارے یہاں چلے آئے، کب تک وہ مظلومیت کی زندگی گزارتے رہیں گے، کب تک وہ پریشان رہیں گے، کب تک ستائے جائیں گے، کب تک اذیت جھیلتے رہیں گے۔ ہم اپنے دروازوں کو کھولتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ جب مکہ مدینہ کے مسلمانوں نے قربانی پیش کی، کشادگی بتائی، اپنے دروازوں کو کھولا، اپنے دل کو کشادہ کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، کہا مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا لوگ شروع کر دیے، اور ہجرت کا آغاز اسی ماہ محرم سے شروع ہوا۔ ہجرت کا آغاز اسی محرم سے ہوا۔ صحابہ اکرام آہستہ آہستہ ہجرت کر کے نکل گئے۔ اسی طریقے سے 5ویں بات جو ثابت ہے وہ یہ کہ سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں خیبر فتح ہوا۔ خیبر ایک لڑائی ہے، جنگ خیبر ایک لڑائی ہے۔ خیبر ایک جگہ ہے مدینہ سے شمال یعنی تقریباً 70-75 کلومیٹر کی دوری پر، جہاں پر یہودیوں سے ایک لڑائی لڑی گئی تھی۔ تقریباً یہ 15-20 دن تک لڑائی جاری رہی۔ بالآخر جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلمان فتح یاب ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فتح محرم کے مہینے میں نصیب فرمائی۔ محرم کے مہینے میں، بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے 6ٹھی بات جو ثابت ہے، محرم کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیy بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ صفیہ ام المومنین بن گئی، ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی، مسلمانوں مومنوں کی ماں بن گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ماہ محرم میں شادی کی،
آج ہمارے یہاں بہت لوگ محرم میں شادی کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کرنے سے روکتے ہیں، یا اپنی بہو بیٹی بہن کو رخصت کرنے پر پابندی لگاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے۔ عجیب بات ہے کہ سوچنا چاہیے اور دماغ لگانا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ ایک آدمی گناہ کرے محرم میں تو کر سکتا ہے، زنا کرے کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، شراب پیے بدکاری کرے کر سکتا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے شادی جو ایک عبادت ہے، جو ہمارے دین کا ایک بنیادی حکم ہے، اس چیز پر پابندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ برکت سے خالی مہینہ ہے، والعیاذ باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم کے مہینے میں شادی کی ہے تو یہ کہنا کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ خیر و برکت سے خالی والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، بہو بہن بیٹیوں کو رخصت نہیں کرنا چاہیے، یہ سراسر جہالت ہے، شریعت کے خلاف بغاوت ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ محرم میں ایک جو چیز ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں عمرا بادشاہوں ذمہ داروں کے پاس خط روانہ کیا، خطوط روانہ کیا۔ جب پابندی لگا دی گئی، مکہ کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ کافروں نے کیا کہا؟ ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ کے اندر ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خالی اور فرصت کے لمحات تھے کہ اب کیا کریں؟ دعوت کا ایک نہایت اہم کام کہ ہم تو دعوت لوگوں کو زبانی دیں، یہ دعوت ہے، سمجھائیں نصیحت کریں، زبانی دعوت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد اور ایک دعوت قلم کے ذریعے سے کیا، تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا، قلم کے ذریعے سے جہاد کیا، اور اس طریقے سے دین کو پھیلانے میں پہنچانے میں کوئی ایسا کام چھوڑا نہیں جو کرنے کا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، خط بھیجا لکھ کر کے بادشاہوں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام کی دعوت یہ ہے، اسلام یہ ہے، تم مان لو، امن و امان میں رہو گے، سلامتی میں رہو گے، عزت میں رہو گے، بھلائی میں رہو گے، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے ان لوگوں کو جو وقت کے بادشاہ تھے، بادشاہوں کی طرف دعوت پیش کی، بادشاہوں کی طرف پیغام بھیجا، خطوط لکھ کر کے، خط روانہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، صحابہ اکرام کو لکھواتے تھے، اور آپ نے ایک مہر بنوائی تھی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، اور اس خط کو لکھ کر کے اور لکھوا کر کے اس پر مہر لگا کر کے روانہ کرتے صحابہ اکرام کو، جاؤ پہنچاؤ ان لوگوں کو۔ بہت سارے لوگوں نے اچھا تاثر لیا، کچھ لوگوں نے خط کو پھاڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں بد دعا کی، جیسے ایران کا جو بادشاہ تھا، پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو پھاڑ دے، اور چند سالوں کے بعد ایسی بد دعا اس کو لگی کہ اس کی پوری سلطنت اور حکومت تحت ناز ہو گئی، ساری حکومت سلطنت کے ہلاک و برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محرم کی 10 تاریخ کو شہید کیے گئے، ماہ محرم میں شہید کیے گئے، عاشورہ کے روز 10 محرم کے روز۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں میں بڑی بے چینی اور بڑے انتشار و اختلاف کا سبب بنا، اور لوگ بہت ساری باتیں حضرت حسین کے حوالے سے اور پھر حضرت یزید رحمہ اللہ کے حوالے سے بے سر و پیر الزامات کی بوچھار لگا کر رکھے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یزید حضرت حسین کی قتل میں شامل نہ تھا اور نہ قتل کروایا تھا، یہ بالکل مستند بات ہے۔ قتل میں شریک نہیں تھا اور نہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور نہ قتل کرنے پر یزید راضی تھے۔ یزید کون ہے؟ لوگ ان کو کیا سے کیا کہتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، والعیاذ باللہ، بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لعنت بھیجنا یہ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں، منہج سلف نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یزید کون ہے؟ یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں،
حضرت یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپھا کہیں گے، اور یزید امت کے ماموں کے بیٹے ہیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے ہیں، اور یزید کی بڑی قربانیاں ہیں، یزید رحمہ اللہ کی بڑی خدمات ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ تو کون انسان گناہوں سے محفوظ؟ ہر آدمی سے غلطی ہوتی، ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ حضرت یزید کی خلافت میں، ان کی حکومت میں اگر یہ معاملہ پیش آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس پر راضی تھے، اس کا حکم دے رہے تھے یا اس میں شریک تھے، قطعاً نہیں۔ لہذا اس بنیاد کو بنا کر کے کہ ان کی حکومت میں یہ کام ہوا تھا، لہذا وہ ملعون ہے، ان پر لعنت بھیج جائے، وہ ظالم ہے، والعیاذ باللہ، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمانوں پر لعنت بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کا حکم دیا گیا ہے، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا۔ مسلمانوں کے تعلق سے فرمایا گیا، کہا تم مردوں کو برا بھلا مت کہو، لا گالی مت دو، اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یزید رحمہ اللہ نہ قتل میں شریک تھے اور نہ اہل بیت کے گستاخ تھے، بلکہ تاریخی حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے عقیدت مند تھے، اور وہ قافلہ جو کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا، اور پھر جب ملاقات ہوئی اور ان کے یہاں گئے، ان کے دربار میں گئے، تو یزید نے ان کی بڑی تعظیم کی، بڑی عزت کی، ان کو مدینہ تک پہنچایا، عافیت کے ساتھ ان کو ہدیہ اور گفٹ دیا، اور ان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا اہل بیت کو۔ اور اگر ایک لمحہ کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، مان کی ثابت نہیں ہے، اگر یہ مان بھی لیتے ہیں تو پھر بھی لعنت نہیں بھیج سکتے۔ اگر لعنت بھیجنا ہے تو ایک ہی شخص کو کیوں ملعون قرار دیا جا رہا ہے؟ خاص طور سے یزید پر ہی لعنت کیوں؟ سوال ہے۔ حضرت حسین کوئی تنہا شہید نہیں، مظلومیت کے ساتھ شہید ہونے والے کوئی تنہا نہیں ہے، ان کے ابو بھی شہید ہوئے، ماننے والے کوفی ہی تھے، ان پر لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے جو خلیفہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بلوائیوں نے شہید کیا تھا، بلوائیوں پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ اور حضرت عثمان سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ابو لولو فیروز، یہ مجوسی جو غلام تھا ابو لولو فیروز، اس نے شہید کیا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ لوگ شیعت زدہ تھے، شیعت سے متاثر تھے۔ تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقیقت کو اور تاریخ کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ یہ دین کا سیکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس لیے کہ دین کا علم نہ سیکھنے کی بنیاد پر آدمی جہالت میں ڈوب جاتا ہے اور خرافات میں ڈوب جاتا ہے، بدعات میں چلا جاتا ہے اور سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو طبقہ دین سے جتنا زیادہ قریب ہوگا، دین کا علم جتنا زیادہ سیکھے گا، وہ گناہوں سے اور گمراہیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم سب کو دین کا علم سیکھنا چاہیے اور عاشوراء کے روز روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، آپ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، صحابہ کرام آپ سے پوچھتے تھے عاشوراء کے روزے کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عاشوراء کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے ایک سال کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے ایک سال گناہ معاف ہوتے ہیں عاشوراء کا روزہ رکھنے سے۔ 10 محرم کا روزہ اور 9 محرم کا روزہ رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شروع کے زمانے میں یہ تھا کہ آپ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کی موافقت کرتے تھے، لیکن جب یہودیوں کی کارستانی ظاہر ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کی اور یہ حکم دیا، کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مسلم کی روایت ہے۔
اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ ضرور رکھیں. اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے اور عذاب کی بارش سے کی حفاظت فرمائے, اور جہاں بھی بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں پر بھی اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.